ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوتن، پردہ آ گیا ہے، اب یہ حق دیکھیں گے بھی نا، اب ان کو توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ انہوں نے حق کو جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے اس کو ٹھکرا دیا۔ یہ آج بھی یہی ہو رہا ہے، یہ اکثر لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں نہیں وہ فلاں اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو نہیں قرآن حدیث پتا، وہ نہیں قرآن پاک پڑھ کے اندازہ لگاتے کہ ہمارے یہ عقیدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں، ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ تو ان کی مثال یہ ہے، یہ جواب قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ حق کو سمجھ لیا، پھر وہ اپنے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کی وجہ سے، یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بزرگ کوئی غلطی نہیں کر سکتے، جب انہوں نے اپنے بزرگوں کی وجہ سے قرآن اور حدیث سے آنکھیں بند کی، اب اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اب یہ چاہے جتنے بڑے مرضی عالم ہوں، یہودی کم عالم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ اللہ نے مہر لگا دیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسے ان کو سمجھ آئے؟ تو بھائیو اگر ہماری بات ان کو سمجھ نہیں آتی تو پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ 7 نمبر آیت 6 اور 7 نمبر آیت میں منافقین کا ذکر، یہ پہلا رکوع مکمل ہوا، اب دوسرا رکوع میں منافقین کا ذکر ہے۔